अल्लाह वबरकातुहू। क्या हाल है आपके सबके? शुक्र अल्लाह का। सलाम। आप कैसी हैं मुझे मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। लगता है सबको माशाल्लाह जो है वो अच्छा सा आ गया। आजकल कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। लगता है सब कुछ समझ आ रही है माशाल्लाह। जो इस दफा वाला लेक्चर था वो आपने उसको देखा? आसान लगा आप लोगों को? जी मैम, बस वो आखिर का वो रब्बी वाला था ना, वो थोड़ा थोड़ा हो रहा था। बाकी तो अच्छा, मैम यानी इसका मतलब सब अल्हम्दुलिल्लाह सबके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं इंशाल्लाह। तो ये सबसे पहले मैंने एक पिछली लेवल 2 की एक्सरसाइज निकाली है। तो इसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें पेचीदा मरतबे इजाफी की ये निकली है। एक्सरसाइज नहीं है, ये क्विज था। तो उसको हम शुरू करते हैं सबसे पहले। तो सबसे हैं हमारे साथ जैसे रोल नंबर 26। आप जी मैम। शुरू करें। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, मुरक्कब किसे कहते हैं? दो या दो से जायद अल्फाज का मजमूआ हाँ, मुरक्कब कहलाता जी बारकल्लाह फीक। जुमला इस्मिया के दोनों अज्जा किस हालत में होते हैं? है। मरफू हालत में। मरफू हालत में होते हैं। और यहाँ पे मरतबे इजाफी में मुजाफ इलैह की हालत क्या होती है? मजरूर हालत में होते हैं पेचीदा मरतबे इजाफी किसे कहते हैं? मैम। ये भी मुरक्कब इजाफी को ही कहते हैं, जिसमें इसमें एक से ज्यादा मुजाफ और मुजाफ इलैह हो। ये अच्छा, लफ्ज यौमुल कियामा में यौम किस हैसियत से है? यौमुल क़यामती क़यामत। मैम ये वो है यौमुल क़यामती, ये मुजाफ है मैम। हाँ, मुजाफ की हैसियत से है। अभी तक ये मुझे वैसे इसके मतलब वैसे पूछ रही थी, अभी तक हमने कितने मुरकबात पढ़े हैं? मैम हमने तो अभी मुरक्कबात नाकिस भी पढ़ लिया। नाकिस नाकिस मैम, वो मुरक्कब इशारी पढ़ा, तौसीफी पढ़ा, मुरक्कब इजाफी पढ़ा। मैम यही आप पूछ रही हैं ना? हाँ जी जी, कितने मैंने का टोटल हो चुके हैं हमारे मुरकबात? ये मुरकबात नाकसा हैं वो हमने जो जितने पढ़े हैं वो 4 टोटल पढ़े हैं। जी। मुरकबे इशारी, मुरकबे तौसीफी, मुरकबे इजाफी और मुरकबे जारी। ये 4 जारी है। हमने पास किए हुए हैं। और एक मुरकबे ताम था, वो जुमला इस्मिया भी उसको कहा जाता है। ठीक है। और जी। मुरकबे इजाफी में मुजाफ की शिनाख्त कैसे होती है? आप मुजाफ में। इसके ऑप्शंस के बगैर इसका आंसर करें, क्योंकि ज्यादा बेटर है कि आप, क्योंकि आप माशाल्लाह आप लोगों ने इतनी प्रैक्टिस की है, तो लेवल 2 का है आपके लिए तो बहुत आसान मैम होगा। इसमें तनवीन भी नहीं होती और अलिफ लाम के बगैर होते हैं हाँ, और मुजाफ में। इसका इस इन वाली ऑप्शन में यही है, लेकिन इसका इराब भी हल्का होता है। मतलब नून जो हाँ मैम। मुसन्ना का और सालिम मुजक्कर का नून जो है वो भी ड्रॉप हो जाता है मुजाफ की सूरत में। कसरतु जिक्रिल माउती में कितने मुजाफ मौजूद हैं? मैम दो। दो मुजाफ है और मुजाफ इलैह। मुजाफ इलैह भी मैम दो ही होंगे ना? हाँ, मुजाफ इलैह भी दो ही हैं। मुरकबे इशारी की पहली शर्त क्या है? मैम वो पहला उसका जैसे मार्फा के होते हैं मैम, वो मार्फा होता है। पहला इसम भी मार्फा होता है और दूसरा इशारा भी मार्फा होता है। मैम दोनों मार्फा होते हैं। हाँ, पहले मुरकबे इशारी की पहली शर्त इनमें से अगर हम देखें, मौसूफ हो, पहला इसमें इशारा हो, दूसरा इसम मजरूर हो, पहला इसम मरफू हो। तो पहला इसम इसमें जो कैसे आपने बताया कि वो अच्छा, मुरकबे इशारी के जो इसम के चारों पहलुओं के हिसाब से इसको मुझे बताएं, इसमें क्या मुताबिकत होती है? मुरक्कब इशारी में मैम
جی میم یہ تو مجھے سمجھ بھول گئی، میرے دماغ سے نکل گیا میم۔ یہ وہ ہوتا ہے نا، پہلا اسم ہوتا ہے معرف، اگر حاضہ بھی معرفہ جیسے مبنی بھی ہوتے ہیں، جمع واحد اور جمع۔ نے اسم کو کتنے، ہم نے اسم کے پہلو پڑھے ہیں نا، کتنے پہلو پڑھے ہیں، یعنی کہ اسم کو جاننے کے لیے کن چار چیزوں کا جاننا چار ضروری پہلو، چار پہلو میم، CNG جو ہے۔ ہے؟ ہاں تو وہ کون کون سے ہیں؟ کس میں میم؟ جو اسم کے چاروں پہلو ہیں وہ کون کون سے ہیں جن کا جاننا ضروری ہے اسم کو جاننے کے لیے؟ میم وسعت ہے، جی اعراب ہے، اور جینڈر ہے، یعنی کہ عدد اور جینڈر، ہاں عدد یہ اور جی جنس اس کی اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جی تو یہ ہو گئے ہمارے پاس چاروں پہلو اسم کے۔ وہ سب سے پہلے ہمیں جاننے ہیں کہ اگر کسی بھی اسم کو پہچاننے کے لیے جملے میں اس کے استعمال کے، جملے میں اس کا استعمال کو جاننے کے لیے، تو اسم کے چاروں پہلو ہمیں ان کے بارے میں آپ نے ماشاءاللہ سے پڑھ لیے ہوئے ہیں۔ تو اب ان میں یہ بتائیں کہ مرکب اشاری میں کتنے اجزاء ہوتے ہیں؟ دو، دو ہاں اجزاء تو ان ہوتے کے اب دو اجزاء ہے نا مرکب اشاری میں۔ پہلا کیا ہو گیا؟ پہلا اسم کیا ہے؟ ہیں۔ پہلا اسم بھی میم معرفہ ہے، دوسرا بھی معرفہ ہے۔ ہاں پہلا اسم اشارہ، ان کے نام بتائیں نا، دونوں اجزاء کے نام کیا ہیں؟ پہلا اسم، وہ اسم اور دوسرا اسم اشارہ، ہاں پہلا اسم اشارہ اور دوسرا مشار علیہ ہوتا ہے، دوسرا جو اس کا متعارف جز ہوتا ہے اسم اشاری کا۔ یہ دونوں اجزاء اشارہ، اسم اشارہ اور مشار علیہ مل کے مرکب اشاری بنے۔ اب اشارہ اور مشار علیہ میں ان کی میم، کتنے پہلو ہیں؟ میم وہ میم ہسبینڈ کی کال آ رہی ہے، وہ اٹھاؤں گی نہیں تو غصہ کریں گے میم پلیز۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، آپ کریں دوسرا 20 رول نمبر 27 تھا، آپ کریں۔ جی السلام علیکم اساتذہ جی۔ مسئلہ اچھا جی، اچھا یہاں پہ مرکب کیا اشارے میں ہے؟ مرکب اشارے کو ایکسپلین کر دوں پہلے۔ جی ہاں مرکب اشارے میں یہ چاروں پہلوؤں کی طاقت بتائیں کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے مرکب اشارے میں سب سے پہلے جو ہمارا اشارہ ہوتا ہے، اس کو مطلب ہم سب سے پہلے اس کو وسعت کو بولیں گے۔ جو ہمارا وسعت ہوگا وہ معرفہ ہوگا، کیونکہ جو اسم اشارہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہوتا ہی معرفہ ہے۔ اور جب ہم مشار العلیہ بولیں گے اس کے ساتھ، تو پھر مشار العلیہ میں بھی جو ال ہے وہ لازمی آئے گا۔ اس کی کنڈیشن ہے، اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ ہماری جو پہلے والی جو وسعت ہے وہ اشارے میں اور مشار العلیہ دونوں میں معرفہ معرفہ ہی ہوگی 100%۔ یہ ہو ہی جی نہیں سکتا نکرا۔ اور نیکسٹ؟ اب اس میں ہم جب اس کی اعرابی حالت دیکھیں گے تو جو ہمارا اشارہ ہے چونکہ مبنی ہے، یعنی رفع نصب جر تینوں چاروں حالت، رفع نصب جر تینوں حالتوں میں یہ ایک جیسا ہوتا ہے، لہٰذا ہم نے جب اس کا اعراب جج کرنا ہے تو ہم پھر مشار العلیہ کو دیکھیں گے۔ جو مشار العلیہ ہوگا وہ نصب میں بھی ہو سکتا ہے، رفع میں بھی ہو سکتا ہے اور جر میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا جو اعراب ہوگا وہ بیسیکلی ہمارا اشارے کا اعراب ہوگا۔ وہی اسی کو ہم کہیں گے اشارے میں بھی ان کی 100% مطابقت ہوتی ہے اس کے بیسیکلی اعراب۔ مرکب اشاری میں اشارہ اور مشار العلیہ، اس میں چاروں اسپیکٹس میں مطابقت ہوتی ہے، ایک دوسرے پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں لیکن مطابقت ہوتی ہے، اور اسی طرح جنس اور عدد بھی ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں۔ یہ ذرا پلیز آپ بتا دیں کہ کون سی وہ ہے ٹیسٹ، کون سا ٹیسٹ ہے؟ یہ ہمارا لیول 2 کا ہے، لیول 2 کا کوئز نمبر 10 ہے، اس کو ریوائز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا اساتذہ، تو یہ یہ جو آپ ویسے سارے کروا رہی ہوتی ہیں، یہ وہی جی والے ہیں جو ہم نے آلریڈی سائڈ بائی سائڈ کیے ہوئے ہیں؟ جی جی بالکل، یہ آپ لوگوں نے کوئز کر چکی ہوئی ہیں، لیول 2 کا کوئز ہے جی یہ۔ ٹھیک ہے، تو میں یہ نے پڑھ اس لی کے، ہوں میں۔ ہاں بالکل ریویژن کے لیے طور پہ نا ایک اس جی لیے جی کروا رہی ہوں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ٹھیک ہے ایکسرسائز اپنی کریں گے۔ تو اعراب معرفہ، معرفہ ہے یہ اس کی وسعت ہوگی، اعراب جو ہے وہ مشار علیہ کی تابع ہوگا، جو مشار علیہ کا اعراب ہوگا وہی ہم اشارے کا کنسیڈر کریں گے جو اعراب ہوگا، اور اس کے عدد اور جنس جو ہے وہ بھی اس میں مطابقت ہوتی ہے، وہ بھی ایکول ہوتے ہیں۔ اور وہ جی
और ये जिन्स में भी मुताबिकत होती है इन सब में। अच्छा, आप ये भी हमें मुरकबे इशारे का पता चल गया कि इसके इराब का हमें पता कहाँ से चलता है? हमें इसके इराब का पता मुशारुल अलैह से चलता है। हाँ बिल्कुल, इसके इराब का पता मुशारा, ये हमारे मुरकबे इशारे की फुल डेफिनेशन होगी। ठीक है। अब जो है एक छोटी सी और बात, जब हम लिखते हैं कोई भी, जैसे हाजिहिल, ठीक है, हाजिहिल मदरसा, ठीक है, इसको लिखा तो इसमें हमने डाला अल। ये लाजमन आपने याद रखना है कि हाजिहिल मदरसा और हाजी ही मदरसा में क्या डिफरेंस है, इनमें क्या डिफरेंस है? जो ऊपर वाला है वो हमारा मुरक्कबे इशारी है, इसमें हमने वसल किया है, मिलाया है एक दूसरे को, और इसमें है नहीं आएगा, यानी ये मुरक्कबे ये ये मुरक्कबे नाकिस मतलब, हाँ इसको बोलेंगे ये स्कूल, इसका तर्जुमा हम करेंगे। है, ये इसका मदरसा, और नीचे वाले में लिखेंगे ये ये मदरसा है, इसमें है का एडिशन होगा, क्योंकि ये मारफा ये नकरा कॉम्बिनेशन है, ये इस्मिया जुमला है। जी, ये जुमला मरकबे ताम हो गया, जुमला इसमिया। और ये जो ऊपर वाला हमारा अल के साथ है, क्योंकि हाजी ही जो है वो मारफा है, तो हम इसके साथ मुशारुन अलई भी मारफा ही लेके आएंगे। तो मुअर्रफ बिल लाम, अभी ये क्योंकि मदरसा जो है नकरा इसमें है, तो हमने इसको मुअर्रफ बिल लाम के जरिए मारफा बनाया। वैसे कोई हो सकता है इसमें ऑलरेडी कोई नेम हो, यानी कि मारफा की और सामने से भी कुछ आ सकता है, तो फिर हम देखेंगे कि वो मारफा है। तो हम फिर मुशारुन अलई और इशारा मिलके मुरकबे इशारी बना रहे हैं। ठीक है। और अगर वो असादा, नकरा इसमें है, जी जी जी, आप बोले, जी जी आप बोले। अगर इसमें इशारा के बाद नकरा इसम आ गया, तो फिर हम वहां से हमने देखना है कि ये हमारा जुमला इसमें बन रहा है, मुरकबे ताम बन रहा है। ठीक है? आप बोले क्या पूछ रही थी? नहीं साजा, मैं ये कह रही थी कि लास्ट टाइम भी ना कुछ स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन हो रही थी। एक्चुअली जब हम सिर्फ इसम इशारा का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो वहां से हमें पता चल जाएगा कि हाजा, जो नीचे वाला आपने इसमिया जुमला लिखा है ना, उसमें हाजा इशारे के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और आगे उससे नकरा आ गया है, तो वो हमारा बन गया है इसमिया जुमला कंप्लीट, जिसमें है इस्तेमाल होगा। और इसी तरह अगर हम हाजा और मदरसा के दरमियान अल लगा देंगे, तो वही जो हमारा इसमिया जुमला है वो हमारा नाकिस बन जाएगा, और फिर हम उसको मुरक्कब इशारी कंसीडर करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। ये पहले एक क्वेश्चन भी आपको लेवल 2 के ग्रैंड टेस्ट में भी दिया गया था कि किस चीज जो है हटाने से जो मुरकबे इशारी जो है वो जुमला इसमिया बन जाता है। अल का जो है ना इजाफा करने से मुरकबे इशारी बन जाता है। अल को हटाने से वही जो चीज है वो मुशारुन अलैहि से अल हटाने से वही जो इस है वो मुरकबे ताम बन जाता है, यानी कि जुमला इसमिया बन जाता है। तो इतना सा डिफरेंस है जुमला इसमिया में और मरकबे इशारी होने में। दोनों में इशारा शुरू में होगा, लेकिन अगला हमने मुशारुन अलैहि को लाजमन देखना है, हमने इसको डिसाइड करने से पहले कि ये क्या है। इस मामले में अगर किसी की भी कोई कंफ्यूजन किसी स्टूडेंट को हो तो वो लाजमन डिस्कस करें। ठीक है, उसको आप पूछ सकती हैं। यहाँ पे अब्दुल्ला किस किस्म का मुरक्कब है? अब्दुल्ला इस वक्त मुरक्कब इजाफी है। बाकी है। हमने, जी, अच्छा, जी, मुरक्कबे इजाफी है। तो इसमें अब हम मुरकबे, पहले हो गया था हमारे मुरकबे इशारी की, हमने इसको फुल जो है डिफाइन कर लिया मुरकबे इशारी के, इसके तमाम एस्पेक्ट्स हमने इसको डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास है मुरकबे इजाफी। ठीक है, मुरकबे इजाफी में ये हमारे पास दो अज्जा आ गए हैं, अब्दुल्लाही। ठीक है। अब यहाँ पे अब्दुल्ला का मतलब हो गया अल्लाह का बंदा। तो अब मुरकबे इजाफी में सबसे पहला जो इसम होता है हमारे पास मुजाफ, पहला इसम मुजाफ और दूसरा इसम मुजाफ इलैह। अब आपने ये करते वक्त लाजमन, क्योंकि अगर हम पार्ट 2 में जब पहुंचेंगे तो वहां पे हमारा फेल भी शुरू हो जाएगा, काल भी शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हमें ये बार बार मैं इसलिए इसम का नाम लेती हूँ कि आपको पता होना चाहिए जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये अस्मा है सारे। ठीक है, ये सारे अस्मा हम पढ़ रहे हैं, तो इनके साथ जो भी कॉम्बिनेशन वगैरह बन रहे हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब जो है वो अल और तनवीन के बगैर है, और अल्लाह ही जो इसम है वो कसरा के साथ है। तो ये हमारा मरकबे इजाफी की कंस्ट्रक्शन होगी। मरकबे इजाफी में जो
یہ جو اس کی جو شرائط ہیں یہ والی ہیں، مضاف کی شرائط ہیں اور مضاف الیہ کی شرائط ہیں. اس میں ہم مطابقت نہیں دیکھیں گے کہ اس میں اب اس میں کے چاروں پہلوؤں میں مطابقت ہے یا نہیں ہے. اب بس ہم نے اس میں یہ دیکھنا ہے کہ پہلا اسم ہوگا وہ ال اور تنوین کے بغیر ہوگا، اس کا اعراب بھی ہلکا ہوگا، اور دوسرا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہوگا. تو ہم کہیں گے یہ ہمارا مرکب اضافی ہے. اور مرکب اضافی کا اعراب کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ مرکب اضافی کا اعراب مضاف سے پتہ چلتا ہے، کیونکہ جو مضاف علیہ ہے وہ ہمیشہ حالت جر میں ہی آئے گا، جبکہ جو مضاف ہے وہ حالت رفع میں بھی ہو سکتا ہے، نصب میں بھی ہو سکتا ہے اور جر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہلکا ہوتا ہے، وہ تنوین کے بغیر ہوتا ہے اور اس پہ ال کبھی نہیں آتا، جی اور یہ ہو مثنیٰ گیا. کا نون نہیں آتا، اور جمع سالم مذکر اور جمع سالم ہاں جی مذکر ہی اس کا بھی نون نہیں آتا. جی جزاک اللہ. اچھا رجل صالح کس کا مرکب ہے؟ یہ آپ چاروں مرکب لکھے ہوئے توصیفی. ہیں. مرکب توصیفی. بارک اللہ. اب یہاں پہ نیکسٹ سوال شروع ہو جاتا ہے ہمارا، کوشچن نمبر 3. ہاں یہ نام ہے جو آپ سب سے پہلے عذاب یوم عظیم. تو سب سے پہلے ایک میں آپ کو، کیونکہ ہم نے اس کو پورا فل ڈسکس کرنا ہے، ہم نے صرف ہاں یا نام جواب نہیں دینا. رول نمبر 45 یہ انہوں نے لسٹن لکھا ہوا ہے. رول نمبر 3 ہے. رول نمبر 38. آپ میں سے جو ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ ہمارے پاس ہے عذاب یوم عظیم. یہ کون سا مرکب اضافی ہے؟ جی مرکب اضافی ہے، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے. اس میں عذاب کیا ہے؟ ٹیچر یہ پیچیدہ مرکب اضافی تو نہیں لگ رہا، نہیں یہ ابھی تو ان کو ایک منٹ ان کو اچھا ٹھیک ہے جن کو ٹھیک ہے سوری ان کو آنسر ٹھیک ٹھیک ہے. دن کا ہے. کون آنسر کر رہا تھا؟ 38 رول نمبر تھے. رول نمبر 104 آپ کریں. ٹھیک ہے. جی السلام علیکم. یہ عذاب یوم عظیم ہے، اس کو آپ نے انالائز کرنا ہے پورا. اس کو مجھے بتائیں یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے یا پھر یہ کوئی اور ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے تو مرکب اضافی، لیکن جی. پیچیدہ نہیں ہے. عذاب یہ اس کا مضاف ہے، اور یوم عظیم جو ہے یہ پھر مضاف الیہ ہے دونوں کا. یعنی دونوں یہ آخری دو جو ہے نا مضاف الیہ ہے، اور پہلا جو ہے وہ مضاف ہے. تو یہ دو اسماء ہے، یہ آپ نے کہا مضاف الیہ ہیں، تو یہ دونوں جی دو اسماء ہیں، ان کو پھر علیحدہ سے بتائیں یہ کیا ہیں دونوں اسماء؟ یہ یہ مرکب اضافی بنے گا نا میم، تو وہ یہ تو بن گیا. الگ. آپ نے ٹھیک ہے. ہاں بڑے اس کا ترجمہ ہاں جی. پہلے کریں، اس کو نا اس کا ترجمہ کریں پہلے. اور یہ ہے عذاب یوم عظیم. عذاب کا بڑا دن یوم عظیم. بڑے دن کا عذاب. ہم نا بڑے کا دن کا. کے کی مضاف اور ٹھیک ہے مضاف الیہ میں اضافت کا ٹھیک ہے. یہ ورڈ ہوتا ہے کا کے کی. تو ہم جب اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تو کا کے کی لگا کے تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو تو ہم کہیں گے بڑے دن کا عذاب. بڑے ٹھیک دن کا ہے. عذاب. اب یہاں پہ ہمارا وہ ہو گیا. ہاں سوری. تو پھر یہاں پہ ہو گیا نا عذاب ہو گیا مضاف. ٹھیک ہے. مضاف اور یہ اور یوم ہو گیا. یوم یوم ہو گیا. یہ اس کو پورا ڈیفائن کرے نا. یوم یوم عظیم عظیم پھر کیا ہے؟ یہ مضاف الیہ ہو جائے گا. یہ تو مضاف مضاف الیہ ہو الیہ. گیا نا، لیکن دو اسماء جی ہے نا اس میں. دونوں اسماء کو آپ ڈیفائن کریں نا. دونوں اسماء کیا ہے؟ ہو تو مضاف الیہ دونوں مل کے مضاف الیہ بن رہے ہیں، لیکن یہ مرکب ٹھیک ہے. کون سا بن رہا ہے اس میں؟ یہ والا پیچیدہ یہ مرکب اضافی یہ اس کا یہ ہوگا. اس کا یہ عذاب کا یہ مضاف الیہ ہوگا یوم، اور پھر یوم جو ہے وہ اس کا بن جائے گا
मुजाफ और अजीम जो है फिर मुजाफ इलैह हो जाएगा। ऐसे नहीं है। देखिए बड़े दिन का अजाब, इसमें ये पेचीदा मरकबे इजाफी नहीं है, ये सादा मरकबे इजाफी है, ठीक है। बड़े लेकिन दिन इसमें का तीन, अजाब, ये ठीक देखिए है तीन अब तीन तो हैं, अब हमने ये भी तो देखना है ना उनकी कौन सी प्लेस क्या है। अजाब जो है ये मुजाफ है, यौम जो है ये हो गया हमारे पास मुजाफ इलैह, लेकिन आगे यौम की सिफ्त आई हुई है, ठीक है। बड़ा दिन हमने क्या कहा, यानी कि ठीक है। अजीम दिन, इसको अजीम ठीक दिन है। भी कह सकते हैं, अजीम होता है ना बहुत बड़ा, तो अजीम ठीक दिन है। की भी कह सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो मरकबे तौसीफी बन रहा है, ठीक है, आपने ये ये भी तो पहचाना सीफी, हाँ जी, ये तो सीफी है, बन रहा है। तौसीफी बन रहा हम्म। है, और अजाब जो है वो मुजाफ मरकबे तौसीफी मिल के जो है मुजाफ इलैही बना, तो ये हमारे पास सादा मरकबे इजाफी आ गया, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। अब ने, नेक्स्ट वाला देखिए, इसको आप आपने हम्म, करना है अजाबु यौमिल आखिरा, आखिरी आखिरत के अजाब का दिन। आखिरत के दिन का नहीं अजाब। नहीं ऐसे नहीं, पहले आखिर इसको आखिरत के दिन का अजाब, ठीक है। तर्जुमा क्योंकि आपको आने उर्दू से अरबी भी करना और अरबी से उर्दू भी करना, आपको इसको पहले पहचानना है, ठीक है। आप इसको पहले पहचाने, अजाब को, लफ्ज को, जो यौम हमारे पास ये कलिमा है अजाब, इस पे अल भी नहीं है, अजाब, तनवीन भी नहीं है, तो फिर ये ये जो है ना, मुजाफ हो जाए, ये मुजाफ। मुजाफ बन रहा है। आगे यौमी जो है वो हालत जर में भी है, ठीक है, तो इसका ठीक, मतलब है ठीक हमारी है, कंस्ट्रक्शन इजाफी की बन रही है। ये बन रही है। आखिरात, हाँ, तो ये पेचीदा हो जाएगा मैम। जी। आजाब अच्छा, योमिल है आखिरात। ये ठीक प्लीज है। अपना मुझे माइक समझ बाकी नहीं सब आ क्लोज कर दे, अपना माइक बंद कर दे। अच्छा, क्या कर आहरत दो तो के क्या करो। बोले तुम दे दे कोई तुम्हें, अपने इधर से दे दो, इधर से ही दे दे। नहीं अंदर। कितनी दफा इनको समझाया कि हमारे आप लोग माशाल्लाह जो हैं समझदार हैं, तो जरा थोड़ा सा एहतियात किया करें, आपने घर की बात करनी हो तो आप इसको वैसे भी म्यूट रखें, कोई टेस्ट के मुतालिक हो बात तो अब तभी अपना माइक खोलें। अच्छा, यहाँ पे अजाब यौमिल आखिरा, तो आहरत, अब इसको पहले उर्दू में तर्जुमा करते हैं, ठीक है। आहरत के दिन का अजाब, इसमें दो दफा का के की आ गया ना, ठीक है, एक आ गया आहरत के दिन का अजाब। तो अब यहाँ पे हमने कहा ये मरतबा पेचीदा मरतबे इजाफी है, और दरमियान वाले इसमें कौन कौन सी शराइत पाई जाएंगी। 104 रोल नंबर आप कर रही थी, आप करें। अपना माइक म्यूट कर, अनम्यूट करें। रोल नंबर 104 थी। रोल नंबर 38। ठीक, रोल ठीक नंबर है मैम, आप खुला है मेरा, आप खुल गया। भूल गए, चलो। ठीक है। अजाब जो है ये मुजाफ इलैह है, और जो योम है ये उसका मुजाफ इलैह है, योमे। और फिर उसके बाद अजाब, ये, अजाब हाँ जी मुजाफ है, यौमी मुजाफ इलैही है, और मैंने पूछा है अब और यौम जो है हमने इस वर्ड को ले लिया, ये हमने कहा पेचीदा मरतबे इजाफी, हमने इसको फाइंड कर लिया, ठीक है। जी अब जी। यौम में क्या क्या शराइत पाई जाती हैं इसमें मुझे बताएं। योम, योम में भी इसमें मुजाफ वाली पाई जाती हैं, क्योंकि इसमें वो अल तो नहीं है, और इसमें वो ये, इसमें वो तनवीन भी नहीं है। तो ये जो हम्म, है फिर ये इसका मुजाफ बन जाएगा नेक्स्ट वाले का, और ये बन जाएगा मुजाफ इलैह, और आखिरात, आखिरात है। अच्छा, अब यौम जो है यहाँ पे मुजाफ भी है और मुजाफ इलैही भी है। अजाब, अजाबों के लिए यौम जो है वो मुजाफ इलैही है, और फिर आगे आहिरा के लिए यौम जो है वो मुजाफ भी है, मतलब इसमें अब जो दरमियान पेचीदा मरतबे इजाफी में जो दरमियान वाला इसम होगा वो जी बैक वक्त मुजाफ भी होता है और मुजाफ जी इलैही हाँ, भी होता है। मुजाफ इसलिए यहाँ फिर इसमें चार शराइत पाई जाएंगी, इसमें हमारी दो जो तीन मरतबे जो मुजाफ की शराइत हैं, और एक जो है मुजाफ इलैही की शराइत है, ये सारी शराइत दरमियान वाले इसमें पाई जाएंगी। अब यहाँ ठीक है। पे ना तो इसके साथ अल है, ना तनवीन है, ना इसका इराब, वैसे है ये जमा मुज़क्कर सालिम या फिर इसके साथ मुसन्ना नहीं है, तो इसके लिए इसका इराब नून नहीं आता था वो ऑलरेडी। तो बाकी जी तीसरी जी। जो शर्त थी वो है हमारे पास ये कसरा, इनके हालत जड़ में है, ठीक है। ये ठीक है। हमारे पास मुजाफ और मुजाफ इलैही की दोनों की शराइत इसमें पूरी हो रही है, ठीक है। और आगे ठीक है, अला ये आखिर पेचीदा। आज है वो सिर्फ मुजाफ इलैही है,
تو اس میں صرف ٹھیک ایک ہی شرط ہے کہ یہ حالت جر میں ہونا چاہیے. تو یہ ہماری ٹھیک ہے. یہ ٹھیک ہے. پیچیدہ مضاف ہاں مرکب پیچیدہ. ہاں مرکب اضافی پیچیدہ مرکب اضافی ہے. یہ یوم جو بالکل. ہے یہ دونوں کو شیئر کرے گا نا. ہاں جی ٹھیک ہے. بالکل دونوں کی شرائط اس میں پائی جائیں گی. ہاں ٹھیک جی ہے. اب دونوں کی نیکسٹ جی والے جی. کو دیکھیں. ہاں جی بیت البنت الجمیلہ کی. اس کو ٹھیک اینالائز ہے. کریں پہلے. یہ کیا ہاں جی مرکب کون سا بیت مرکب ہے؟ بیت البنت جمیلہ جمیلہ دے بنت جمیلہ دے بیت تو یہ ہو جائے گا یہ مضاف ہو جائے گا اور یہ بنت ہے یہ مضاف الیہ اس کا اور پھر بنت الجمیلہ بنت ہوں. جمیلہ تے یہ پھر موصوف بن جائے گا. ہاں اب یہاں پہ یہ ہاں جی درمیان والا اسم جو ہے نیکسٹ اس جو میں ہے نا یہ شرائط. ہاں اس میں وہ تمام شرائط نہیں پائی جاتی مضاف اور مضاف الیہ کی کیونکہ اس میں ال آ ٹھیک گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. حال آ ال گیا. آ ہاں گیا جی. ہوا ہے. تو اب جو نیکسٹ پھر ہمیں اب دیکھنا ہے کہ اگلے والا اسم جو ہے وہ اس کے بالکل مطابق ہے کیونکہ مرکبے ہاں جی. توصیفی جو ہوتا ہے وہ چاروں اعتبارات سے ایک صفت اور موصوف ایک دوسرے کے مطابقت رکھتے ہیں. تو پھر اگر ہاں آپ جی. دونوں یہ اسماء ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں تو یہ ہاں مرکبے جی توصیفی بن گیا. تو صیفی تو یہ اب بڑا یہاں پہ اچھا بتایا یہاں پہ دونوں کا نا ڈفرینس بڑا اچھا اس طرح سمجھ آ رہی ہے نا. ہاں جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہو گیا. اب یہ مرکب ہوں اضافی جو ہے ہمارا یہاں پہ بن گیا سادہ مرکب اضافی بنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ہاں جو جی. مرکب توصیفی میں مل کے جو ہے وہ ہمارا مضاف ان کی صفت اور ہاں جی موصوف مل کے مضاف الیہ بن گیا. تو اب یعنی ہم اس نے میں یہ دو والا. مرکب ہاں اس میں اس دو میں ایک ہی مرکب ہیں. دو مرکب ہے لیکن اس کو ہم پہ سادہ مرکب اضافی کہیں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جی. اور اس اچھا میں جو ہے نیکسٹ ہے. ہمارے پاس مرکب توصیفی ہے. یہ کون سا مرکب ہے؟ نکرہ ہے یا معرفہ ہے؟ یہ میم یہ بنت جمیلہ تے یہ نکرہ ہیں دونوں کیوں نکرہ کیوں ہے؟ لیکن ہاں اس میں ال لگا ہوا ہے دونوں میں تو یہ تو معرفہ ہی ہوں گے دونوں. ٹھیک ہے. دونوں معرفہ یہ معرفہ. معرفہ. ہاں یہ ہاں معرفہ مرکب توصیفی ہمارے پاس ہے. ٹھیک اب ہے. نیکسٹ نمبر 4 پہ دیکھیں بیتو بنتی زید. اس کو آپ پہچانے یہ کون سا ہاں جی مرکب ہے؟ بیتو بنت زیدن بنت زید بیتو بنت زید یہ بھی مرکب اضافی ہے لیکن اس میں پہلا جو ہے یہ مضاف ہے بنت مضاف الیہ ہے. پھر یہ نیکسٹ پھر یہ مضاف بنے گا کیونکہ اس میں نہ ال ہے اور یہ سادہ ہے اور اس لیے یہ بھی مضاف بن جائے گا اور زائدن جو ہے یہ مضاف الیہ بن جائے گا. یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے. یہ پیچیدہ ٹھیک ہے مرکب میم. اضافی. بارک ہاں اللہ فیک جی. کہ آپ نے بہت اچھا پہچانا. یہ تھینک پہلے یو شکریہ. مضاف پھر. مجھے خود بڑا ہاں اچھا لگ رہا ہے کہ مجھے پہچان ہو گئی ابھی ان تینوں سے نا. یہ تین جو میں نے فکرے پڑھے ہیں نا ان سے مجھے پہچان ہو گئی ہے کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے نا بیچ میں انشاءاللہ. توصیفی بھی ہاں جی ہاں یہ کلاس میں توصیفی. پارٹیسپیٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہاں جی سمجھ یہ نہیں آ رہی فائدہ تو آپ ہاں جی سمجھ سکتے. ٹھیک ہے. بہت اب شکریہ. بنتی زائدن. ہاں تو یہ ہمارا ہاں ہو جی گیا یہ تینوں مرکبات مل کے پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا. اور درمیان والا یہ جو ہاں اس میں جی مضاف تھا اور یہ لاسٹ والا صرف مضاف الیہ ہے. لیکن جو درمیان ٹھیک ہے. والا اس میں کیونکہ یہ دونوں ہے مضاف بھی ہے مضاف الیہ ہے اس لیے اس راہ میں ملائی بھی گئی. ان کی 4 شرائط پائی جائیں گی. یعنی کہ آپ کو وہ شرائط کون کون سی ہیں مجھے بتا دیں. درمیان والا پیچیدہ مرکب اضافی کی صورت میں درمیان والے اس میں کیا کیا شرائط ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ یہ مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے اور دوسرا یہ کہ یہ سادہ ہے یعنی ال جی اس میں ایسی نہیں ہے. شرائط کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں ال بھی نہیں ہے اس میں تنوین بھی نہیں ہے. تو ہاں اس اس میں کا تنوین بھی نہیں ہاں اور اور اس یہ میں یہ حالت جر میں بھی ہے. جی حرف جر میں بھی ہے تو یہ اب مضاف دعا. بھی ہے اور یہ جی مجرور جب یہ اس میں جاتا ہے تو پھر مضاف الیہ پہلے کا یہ مضاف الیہ بن جاتا ہے نا پہلے والے کا بنتو بیتو کا مضاف الیہ بھی بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ مضاف بھی بنا ہے کیونکہ اس میں جی یہ جی بس. نیچے کسرہ جی ہے. الحمدللہ. اچھا ہوں یہاں پہ اب ہے نمبر 5 ہے دعا رسول اللہ. یہ کون سا ہاں مرکب ہوگا؟ دعاء رسول اللہ یہ مجھے لگ رہا ہے پیچیدہ. اب اس کا پہلے ترجمہ نہیں کریں. نہیں نہیں پہلے پیچیدہ ترجمہ کریں اس کا. دعا اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعا.
اللہ پاک کے اللہ رسول کی دعا، اللہ کی کے دعا، رسول ہاں کی دعا، مطلب یہ دعا، پیچیدہ مرکب اضافی ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ہاں یہ دعا جو ہے مضاف ہو جائے گا، اور رسول یہ مضاف الیہ ہو جائے گا، اور پھر یہ مضاف ہو جائے گا رسول، اور یہ رسول اللہ جو ہے وہ مضاف الیہ بن جائے گا، ٹھیک ہے میں، لیکن رسول اللہ ہے یہ توصیفی بھی تو بن سکتا ہے، کیسے؟ رسول اللہ ہے دونوں میں زیر ہے، اس میں بھی توصیفی نہیں بن سکتا؟ اللہ کے نام میں ال ہے، رسول میں ال نہیں ہے، تو یہ نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے، ابھی یہاں بھی نہیں بن سکتا یہ تو یہ پیچیدہ بات۔ مرکب ہے، ہاں جی جی بالکل، یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایکسکیوز می، میں جی جی شائستہ، میں نے پوچھنا تھا بیکاز میں نے ٹیسٹ میں بھی یہ غلطی کی ہے، مرکب توصیفی اگر ساتھ ہو تو وہ میں نے اس کو پوشیدہ سمجھا تھا، وہ وائی از دیٹ ناٹ، وہ بھی تو دو ہے نا، دو مرکبات آ جاتے ہیں جو کوشچن 3 تھا، جی جی، مطلب اس لیکن میں بھی وہ دو، اچھا وہ اس میں اس بھی میں ہوتا ہے، البنتی دو پہلے ہے اس پیچیدہ میں۔ مرکب اضافی کی نا ڈیفینیشن کیا ہے؟ پیچیدہ مرکب اضافی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس میں دو ایک یعنی کہ ایک سے زیادہ، مطلب دو کم از کم دو مضاف اور دو مضاف الیہ ہوں، ٹھیک ہے، کم از کم، تو پھر وہ جو ہے نا وہ پیچیدہ مرکب اضافی بنتا ہے، تو وہ مرکب توصیفی آئے گا تو وہ تو دو مضاف یا دو مضاف الیہ کی شرط تو نہ پوری نا، وہ تو نہیں اس میں آئے گا، تو اس لیے ہم جو ہے نا دیکھیں البنتی کانٹ دیٹ بی مضاف نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، سوری، ہاں اس میں ال ہے، ہاں اوکے، چلو آج یہ سمجھ آ گیا، ٹھیک ہے، ہاں تھینک یو۔ یہ سمجھ آ گئے پہچان، یہ ذرا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے، اگر ہم تھوڑا سا سرسری لیں گے تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آئے گی، اس پہ نا تھوڑا سا غور کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ کس طرح ال والا جو ہے نا یہ بہت تھوڑا سا ہے، اس پہ غور کرنا پڑتا ہے، اللہ جیسے اللہ ہے، اللہ کو ہم بعض کا کنفیوز کر کے کہیں کہ یہ وہ ہے، نہیں، اللہ کے ساتھ بھی الف لگا ہوا ہے، ظاہر ہے ال لگا ہوا ہاں، ہے۔ یہاں پہ ہے اساتذہ رول نمبر۔ ابھی آپ نے ڈیفینیشن بولی ہے پیچیدہ مرکب اضافی کی، جی جی پیچیدہ مرکب اضافی وہ مرکب اضافی ہے جس میں کم از کم دو مضاف یا دو مضاف علیہ ہوں، آپ نے ایسے ہی بولا ہے نا؟ اور یا نہیں دو، مطلب مضاف الیہ مضاف بھی دو ہوں اور مضاف الیہ بھی دو ہوں، یا نہیں ٹھیک، اور۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو شروع جیسے 3 ورڈز ہیں تو پہلے والا مضاف ہے، آخری والا جر ہے، اور جو درمیان والا ہے وہ مضاف بھی ہے اور مضاف علیہ بھی مضاف ہے، اس کا علیہ یہ بھی ہے، مطلب ہو؟ جی جی ٹھیک ہے، بالکل، ہاں اب یہی ہو تو گئے مطلب نا، ہے، دو تو ہو گئے نا ہمارے پاس، دو مضاف ہو گئے اور دو مضاف الیہ ہو گئے، کیونکہ لیکن ورڈ درمیان 3 والا ہوئے نا؟ ہاں ورڈ ہاں جی تین ہے، لیکن لیکن ہمارے پاس مضاف بھی دو ہے اور مضاف الیہ، کیونکہ درمیان والا اسم جو ہوتا ہے وہ دونوں کی دونوں شرائط کو میں شیئر، ہوتا ہے۔ دونوں کو ہاں شیئر جی، کرتا ہے وہ، ٹھیک ہے جی، ہوں جزاک اچھا یہاں پہ سسٹر روبینہ ہے، آپ اپنے پلیز رول نمبر لکھ لیں، ٹھیک ہے، سسٹر روبینہ آپ نیکسٹ کریں، یہاں پہ دعا رسول صدیق۔ ایکسکیوز می ٹیچر، جی جی اس میں ایک اور اگر ہم اردو میں سے پہچان کرنا چاہیں تو اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے نا کہ ایسا مرکب اضافی جس میں ایک سے زیادہ کا کے کی پائے جاتے ہیں، اگر ہم نے اردو میں سے پہچاننا ہے اس کو تو۔ جی جی بالکل، ابھی ہم نے کیا نا اللہ کے رسول کی دعا، دو دفعہ کہا کہ کی آیا، تو یہ بھی اس ہاں کا ہے یہ بھی جب ہے آپ کو، بے شک، لیکن ہاں پہلے جی ہمیں زیادہ ضروری ہوتا ہے، اگر ہم نے عربی سے اردو کرنی ہے نا تو پھر ہمیں عربی کو بھی پہچاننا آنا چاہیے نا، کہ عربی کی سے بھی پہچان ہو کہ ہم نے اس کو کون سا اسم کس حالت میں ہے اور کون سی جگہ پہ ہے، تو اردو میں جو اگر آپ کے سامنے آ جاتا ہے تو وہ آپ کو تو بڑا آسان ہے، اس میں دو دفعہ جو حرف نسبت ہے یا اس کو حرف اضافت کہتے ہیں، یعنی کہ کا کے کی وہ استعمال ہوتے ہیں۔ سسٹر بینا آپ کریں گی؟ جی میں کوشش کرتی ہوں۔ اچھا، دعا رسول رسول صدیق۔ رسول کے دوست کی دعا، اچھا ہاں، اس کو پہلے رسول پیچیدہ کے دوست کی مرکب، دعا، یہ صحیح ہے جی، جی پہلے آپ ترجمے پہ غور کریں، ترجمہ آپ نے صحیح کیا ہے، صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ اچھا، رسول چلو پہلے اس کو رسول عربی میں پہچانے، چلے ابھی آپ اس کو ترجمہ نہ کریں، پہلے اس کو عربی میں پہچانے، پہلا اسم کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، اس میں ال بھی نہیں ہے اور تنوین بھی نہیں ہے، ہاں، اور دوسرا اسم کیا ہے؟
رسول یہ مضاف ہے ہاں مضاف کیونکہ الیہ ہے یہ مضاف آگے الیہ جاتا ہے، اس میں حرف جر کے ساتھ، جی جی حرف جر کے ساتھ ہے. ہے اور